السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کے درس کا موضوع ہے علماء کی توہین کرنے والوں کا انجام۔ جو علماء کی توہین کرے گا، جو علماء کی عزتوں کے ساتھ کھیلے گا، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین دنیا کے اندر ہی سزا دے گا، اور ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین دنیا کے لیے عبرت بنا دے گا۔ کیسے اور کس طرح سے؟ آئیے میں آپ کو صحیح بخاری حدیث نمبر 3617 کے حوالے سے ایک حدیث سنا رہا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ ایک عیسائی انسان تھا، یہ مسلمان ہوا، اور مسلمان ہونے کے بعد اس نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سیکھ لی اور وحی کی کتابت کرنے لگا، قرآن مجید کو لکھنے لگ گیا۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ مرتد ہو گیا، اور مرتد ہونے کے بعد لوگوں سے یہ کہتے پھرنے لگا کہ ارے دیکھو سنو، ما یدری محمد الا ما کتبت لہ، کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے، وہ تو وہی کچھ کہتے تھے جو میں لکھ کر کے دیتا تھا۔ اور وہ انسان ایسا کیوں کہتا تھا؟ اس لیے کہتا تھا کہ یہ انسان پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وحی کی کتابت کیا کرتا تھا، منشی تھا۔ تو کچھ دنوں کے بعد یہ انسان مر گیا، مرتد ہو کر کے مر گیا۔ عیسائی مذہب کے مطابق اس کی تدفین ہوئی۔ پھر کیا ہوا جانتے ہیں؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب دوسرے دن کا اجالا ہوا تو دیکھا یہ گیا کہ اس کی لاش باہر پڑی ہوئی ہے۔ جی ہاں، سن لیجئے، یہ شخص کون تھا؟ یہ انسان وہ انسان تھا جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر یہ بہتان اور یہ الزام لگایا تھا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ توہین کی تھی کہ ان کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے، وہ تو وہی کہتے تھے جو میں کہتا تھا، ایسا الزام لگایا۔ اللہ رب العالمین نے کیا کر دیا؟ اللہ رب العالمین نے یہ کر دیا کہ اس کی لاش کو لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا، اور اس کی لاش باہر پڑی تھی۔ عیسائیوں نے یہ کہا کہ ہو نہ ہو یہ مسلمانوں کا کام ہے، اس لیے کہ یہ پہلے مسلمان تھا اور پھر یہ مرتد ہو گیا، تو مسلمانوں نے دشمنی میں آ کر کے ایسا کیا، لہٰذا عیسائیوں نے اس کی اور پہلے سے کہیں زیادہ گہری قبر کھودی اور لے جا کر کے دفن کر دیے۔ پھر جب دن کا اجالا ہوا تو اس کی لاش باہر پڑی تھی۔ اب کی مرتبہ بھی عیسائیوں نے یہی کہا کہ ہو نہ ہو مسلمانوں کا کام ہے، لہٰذا پھر جا کر کے اس مرتبہ انہوں نے اور گہری قبر کھودی۔ جتنی زیادہ گہری قبر کھود سکتے تھے وہ لوگ، ان لوگوں نے اتنی زیادہ گہری قبر کھودی، اور کھود کر کے ان لوگوں نے اس کو دفنا دیا۔ لیکن جیسے ہی تیسرے دن کا اجالا ہوا، تیسرے دن کا صبح ہوا، اس دن بھی اس کی لاش باہر پڑی ہوئی تھی۔ اب کی مرتبہ لوگوں نے، عیسائیوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہو نہ ہو یہ اس انسان کے برے عمل کا نتیجہ ہے، ہو نہ ہو اس انسان کو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ سزا دی گئی ہے، اس لیے کہ یہ انسان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی کیا کرتا تھا۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ انسان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گستاخ تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے اسے عبرت بنا دیا، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کی لاش کو باہر پھینکوا دیا۔ تو اس واقعے سے مجھے یہ بتانی مقصود ہے کہ جو انسان علماء کے پیچھے پڑے گا، اس انسان کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی اللہ رب العالمین عبرت بنا دے گا، ایسے لوگوں کو بھی اللہ رب العالمین لوگوں کے لیے عبرت بنا دے گا۔ اب آپ کہیں گے کیوں اور ایسا کس لیے؟ تو ایسا اس لیے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں، اور بہت ہی مشہور اور معروف حدیث ہے کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ بے شک یہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ تو جب علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور آپ نے یہ سنا کہ جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کی تھی، اس کی گستاخی کی سزا اللہ رب العالمین نے اس طرح سے دی کہ اس انسان کو زمین نے بھی قبول نہیں کیا، اور اس انسان کی لاش ایسے ہی باہر پڑی رہی، کتوں نے کھایا ہوگا۔ تو جو انسان بھی علماء کے پیچھے پڑے گا، اس انسان کا بھی یہی انجام ہو سکتا ہے۔ سن لیجئے، اس لیے کہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں۔